ساڑھے بزرگاں جو لکھ دیتا فواجب علی کل مومن متا ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتی، حضور کا خود ذکر کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے سامنے حضور کا ذکر آپ خود کریں یا آپ کے سامنے ہو، تو پھر موبائلہ نہ کھیڑنا ہے۔ ساز پہ موقوف ہے نوا ہائے جگر سوز، اور ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اپنے تار مضبوط کرو۔ کہ حضرت عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت برائدہ فرماندے سن کہ وَلَمْ نَرْفَعْ رُؤُوسَنَا إِلَيْهِ اعظاما لَهُ۔ عبداللہ اپنے ابا جی حضرت برائدہ کو روایت کرتے ہیں میرے ابا جی یہ کہتے ہوندے سن، صحابی سن، انہوں نے کہا جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو ہم سر بھی ایسے نہیں کرتے تھے، حضور کی عظمت کی وجہ سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، جیڑا صحابی بھی در رسول تے آیا ہے نا، صدیق اکبر تو لے کے واشی بن حرب تک، جنہاں صرف ایک باری حضور نو ویکھیا، تے صدیق اکبر وہ ان جڑے عالم ارواح تو لے کے آج عالم برزخ تک حضور دے نال ہیں۔ کہندے میں صدیق اکبر تو لے کے تے واشی بن حرب تک کسے صحابی نو بھی حضور دا دروازہ اینج کھٹکھٹاندیا نہیں ویکھیا۔ جدوں بھی صحابی آئے تے حضور دا دروازہ ناخنا نہ کھٹرایا کہ تے بے ادبی نہ ہو جائے۔ 1,24,000 حضرت میمونہ بنت کردم، ایک تو ام المومنین انہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اے صحابیان میمونہ بنت کردم، اے فرماندیاں میں اپنے ابا جی نال آخری حج جڑا حضور نے فرمایا نا حجۃ الوداع تے میں بھی اس حج شریک سی، اپنے ابا جی نال حج کرن گئی ہوئی سی۔ کہندے میرے ابا جی نے حجۃ الوداع تو جدوں حضور تشریف چلے نہ لے جا کے مزدلفہ دی طرف تے میرے ابا جی دے آپ نے پاؤں مبارک پکڑ لے، آپ اونٹنی تے سوار سن، کہندے حضور نے اونٹنی روک دیتی۔ میرے ابا جی نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ حدیث میں موجود ہے، علماء کو پوچھ لینا وہ مسئلہ انہاں کی پوچھا۔ او فرماندیاں توجہ خاتون ہو کے فرماندیاں کہندے جدو 1,24,000 صحابہ، یہ تے ساری دنیا مندی نا کہ 1,24,000 صحابہ موجود سن حجۃ الوداع دے موقع تے، فرماندیاں جدو صحابہ چلے نا میدان عرفہ وچوں مزدلفہ دی طرف تے کہندیاں میں تے بالکل حضور دے قریب چلی گئی کیونکہ میرے ابا جی دے نال سی تے میں انہاں حضور کو مسئلہ پوچھا تے فرماندیاں جدو حضور دی سواری اتھوں چلی نا 1,24,000 صحابہ سن تے صرف انہاں دے پیراں دے چلن دی آواز آ رہی سی، باقی کسی دی کوئی سانس بھی نہیں سی آ رہے، چلنا تے مجبوری سی نا انہاں دی، اگر یہ بھی کوئی بندہ تو صحابہ بھی نہیں سی آواز کڈنی۔ تسی میں کی محبت کیتی کی تسی کردے ہو؟ یعنی تانوں 1000 باری یہ گل سمجھا چکیا بھئی نہیں طبیعت ہوندی تو محفل جو بندہ چلا جاندا، باقیاں نوں تو بیزار نہ کرن۔ ایک بندے دی وجہ تو بعض بڑی نحوست پہ جاندی، اس دی توجہ نہیں ہوندی، اس نماز ایک تماشا ویکھن آیا ہوندا یا کوئی اور اس دے مقاصد ہوندے، کوئی جیباں جو موبائل کڈن آئے ہوندے اور کوئی جناب لوگوں دیاں جیباں صاف کرن آئے ہوندے، انہاں نوں خوف خدا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، اور جب بدکار بدکاری کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے حضور نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ کیا مسائل ہے ہمارے جو کدھر ہیں، جو کسی کا بیچارے کو کیا ہو جائے، اپنی ساری چیزاں بدلو، سونا بھی پیا ہوئے نا، سونا بھی تھکنا بھی نہیں اس دی طرف۔ انہوں نے کہا میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی محبت نے مجھے اتنا بے نیاز کر دیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ حضور سے اپنا یہ نہیں کہ اپنا اندر سے پوچھا کریں کہ مجھے حضور سے کیسے پیار کرنا چاہیے۔ ایک تو مولوی تقریر کرے نا یہ فتویٰ دے، ایک آپ اپنے انداز سے کہیں کہ میں جنہ دا کلمہ پڑھیا، میں یارا صحابہ دے بارے آئے سنیا، تابعین دے بارے آئے سنیا، تبع تابعین دے بارے آئے سنیا، میں فقہاء دے بارے آئے سنیا، مفسرین دے بارے آئے سنیا، ائمہ حدیث دے بارے آئے سنیا، میں داتا صاحب دے بارے آئے سنیا، سلطان الہند دے بارے آئے سنیا، شہاب الدین محمد غوری نے میں بارے آئے سنیا، صلاح الدین دے بارے میں آئے سنیا، نور الدین دے بارے میں آئے سنیا، اورنگزیب عالمگیر دے بارے۔ اپنا بندہ سوچتا ہے یارا وہ تے وڈے لوگ سن نا۔ حضرت ابو ذر غفاری سوال کیتا، عرض کی یا رسول اللہ کر رہے ہیں، میں حضور کو سوال کیتا، الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہندے میں ابو ذر کہندے میں حضور کو پوچھا حضور ایک بندہ کسی قوم نال محبت کردا لیکن اس جیسا عمل نہیں کر سکتا پھر؟ تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، فرمایا ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔
تو کہنے لگے میں نے فوراً کہا انی احب اللہ و رسول. تو فرمایا یا ابا ذر انت من حبا، فرمایا ابو ذر تو نہیں. کہنے میں 3 بار یہ گل دہرائی، حضور نے 3 بار کو گل فرمائی، بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہی اٹھے گا. لیکن یہ نہ ہونا دس دیتا حضور ہو جو بندہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن ایک قوم نہ محبت کرنا، لیکن وہ جو کام نہیں کرتوت نہیں ہو جو کر سکتا. چلے ہو جب رسول اللہ کی گل آ جائے پھر اپنے انداز بدلو. بہت کچھ ہو چکیا ہو، بہت کچھ ہو چکیا، ہوں اپنے انداز بدلو، اپنی نیتاں بدلو، اپنا کردار بدلو، اپنے لباس بدلو، اپنا دن بدلو، اپنی رات بدلو، اپنی ترجیحات بدلو. اے ساڑھے اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، محدث صورتی جیسے لوگ اتنے تشریف لے آئے، پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لوگ اتنے تشریف لے آئے. ساڑھے واسطے تو اتنا ہی بڑا اعزاز ہے کہ ایسی اس مدرسے بیٹھے ہیں جتنے بڑے بڑے شیر اسلام دے آئے اور انہیں شیرہ مدرسہ چلایا. مولانا غلام قادر بھیروی جیسے لوگ آئے، ایڈے بڑے بڑے شیر اتنے آئے کہ تسی تو خوش نصیب ہو کہ اس مدرسے میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں اتنے تقریر کر رہا، میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں جامعہ نعمانیہ دے طلباء دی زیارت کر رہا. انہاں دا بڑا وڈا کردار ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرے وے. اس کا صلہ آپ کو اللہ رسول نے دینا ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. میں کہو صدیاں پہلے جڑے اصحاب صفہ سن، جڑے رسول اللہ دے مدرسے دے طالب علم سن، اور رسول اللہ دے اونٹنیاں بھی چراندے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضور دیاں اونٹنیاں دا دودھ کٹ کے تے حضور دے گھر بھی پہنچاندے سن. پھر جڑے صحابہ مہمان آندے سن، وفود آندے سن، پھر انہاں دیاں سواریاں نو قلعیاں دے بندے بھی سن، پھر انہاں سواریاں نو گھاہ تے پٹھے بھی پاندے سن، پھر انہاں دے گوبر بھی چکدے سن، پھر رسول اللہ دے گھر دے پانی بھر کے لے آندے سن، پھر مدینہ پاک دا پہرا بھی دیندے سن. او اصحاب صفہ اتنے ڈاڈے نگران سن کہ مدینہ پاک حضور دے گھر حضور تے حملہ کوئی نہیں کر سکے. اتنے پہرے انہوں نے پہرا دیتا. ہاں جی اتنا پہرا دیتا انہوں نے. باہر جنگ چونا ضرور حضور تے حملے دی کوشش کی تھی. تساں کی سمجھتے ہو کتنی بین الاقوامی سازشاں حضور دے خلاف ہوندیاں سن تے صحابہ اتنی انہاں جناب عقاب نال تشبیہ دینی ہے شاہین نال، تے انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. اے تے صحابہ تے گھوڑیاں دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتے. ہاں جی اے ساریاں چیزاں دی کیا حیثیت ہے. لیکن انہاں دی اکھاں ایڈیاں اللہ رسول نال محبت کردیاں سن کہ آن والے ہر بندے نو ویکھدے سن کس نیت نال آیا کھڑا، انہوں پہلے ہی اچھل کے پہ جاندے سن. ہاں جی اب تک کام دسو کی ہے تسی، بعد جو حضور نو ملنا پہلے ساڈے نال گل کرو. سبحان اللہ کیا بات. ہاں جی کیا بات. او ایڈے شیر سن تے تساں انہاں دی صدیاں بعد اسی اس قوم نال محبت تے کردے ہیں، عمل تے وہ جے نہیں نہ کر سکتے. تے حضور نے فرمایا ابو ذر انت ما من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا. اسی حضرت ابو ہریرہ نال محبت کردے ہیں. کیوں جی او انہاں دے وڈے سپہ سالار سن. سارے اصحاب صفہ جتنے طالب علم سن انہاں دے او سپہ سرخیل سن. ہاں جی بڑے بڑے شیر حضرت ابو ذر بھی اتنے پڑھتے سن. ہاں جی حضرت ابو ذر بھی سارے حضرات بڑے بڑے اتنے بیٹھتے سن. پھر حضور دیاں بکریاں بھی چرا کے لے آندے سن، واری واری 100 بکری چرا کے لے آندے سن. حضرت ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے تسی خوش نصیب ہو کہ حضور نالے دین پڑھتے ہو، نالے جڑا دین دا تقاضا ہے او رسول اللہ دی عزت ہوتے پہرے داری، حضور دی ختم نبوت ہوتے پہرے داری، دین دی پہرے داری. صرف اندر بیٹھ کے تسی بخاری شریف دا مطالعہ نہیں کردے. جدوں بخاری والی جن مالکہ دی جنہاں دی وچ حدیثان نہ بخاری وچ جنوں دا دی گل آوے تے پھر تسی فیض آباد بھی چلے جاؤ. صحابہ جڑا ادب کیتا نا وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتی. امام تقی الدین سبکی فرماندے اے جڑا رب نے قرآن وچ بیان فرمایا نا وتعذروا
ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਆਨਤ ਕਰਨੇ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖ ਗਏ کہ جدوں حضور دی عزت تے تعظیم دی گل آوے پھر مبالغہ کرنا ہے، پھر دی حد کوئی نہیں، ہاں پھر دی حد کوئی نہیں۔ پھر امام تقی الدین سبکی آگے لکھا کہ وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، حضور دی عزت کرنے صحابہ مبالغہ کر دے سن، ایسے آگے عقل میری مک جاندی تے میں رو کے حضرت ابی بشر بن معرور نو رکھاں سلام کرنا، میں کہو اڈے تسی اتنی حضور دی تعظیم کی تھی۔ میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں جامعہ نعمانیہ دے طلباء دی زیارت کر رہا ہوں۔ انہاں دا بڑا وڈا کردار ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرے وے۔ سبحان اللہ۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ رسول نے دینا ہے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میں کہو صدیاں پہلے جڑے اصحاب صفہ سن، جڑے رسول اللہ دے مدرسے دے طالب علم سن، اور رسول اللہ دے اونٹنیاں بھی چراندے سن، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر حضور دیاں اونٹنیاں دا دودھ کٹ کے تے حضور دے گھر بھی پہنچاندے سن۔ پھر جڑے صحابہ مہمان آندے سن، وفود آندے سن، پھر انہاں دیاں سواریاں نو قلعیاں دے بندے بھی سن، پھر انہاں سواریاں نو گھاہ تے پٹھے بھی پاندے سن، سبحان اللہ پھر انہاں دے گوبر بھی چکدے سن، سبحان اللہ، پھر رسول اللہ دے گھر دے پانی بھر کے لے آندے سن، پھر مدینہ پاک دا پہرا بھی دیندے سن۔ سبحان اللہ۔ او اصحاب صفہ اتنے ڈاڈے نگران سن کہ مدینہ پاک حضور دے گھر حضور تے حملہ کوئی نہیں کر سکے، سبحان اللہ سبحان اتنے انہوں پیرا دیتا، ہاں جی اتنا پیرا دیتا انہوں نے۔ باہر جنگ چونا ضرور حضور تے حملے دی کوشش کی تھی، تساں کی سمجھتے ہو کتنی بین الاقوامی سازشاں حضور دے خلاف ہوندیاں سن، تے صحابہ اتنی انہاں جناب عقاب نال تشبیہ دینی ہے، شاہین نال، تے انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، اے تے صحابہ تے گھوڑیاں دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی اے ساریاں چیزاں دی کیا حیثیت ہے، لیکن انہاں دی اکھاں ایڈیاں اللہ رسول نال محبت کر دیاں سن کہ آن والے ہر بندے نو ویکھدے سن کس نیت نال آیا کھڑا، انہوں پہلے ہی اچھل کے پہ جاندے سن۔ ہاں جی اب تک کام دسو کی ہے تسی، بعد جو حضور نو ملنا پہلے ساڈے نال گل کرو۔ سبحان اللہ، کیا بات، ہاں جی کیا بات۔ او ایڈے شیر سن تے تساں انہاں دی صدیاں بعد اسی اس قوم نال محبت تے کردے ہیں نا، عمل تے وہ جے نہیں نہ کر سکتے۔ تے حضور نے فرمایا ابو ذر انت مع من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی حضرت ابو ہریرہ نال محبت کردے ہیں، کیوں جی او انہاں دے وڈے سپہ سالار سن، سارے اصحاب صفہ جتنے طالب علم سن انہاں دے او سپہ سرخیل سن۔ ہاں جی وڈے وڈے شیر حضرت ابو ذر بھی اتھے پڑھدے سن، ہاں جی حضرت ابو ذر بھی سارے حضرات وڈے وڈے اتھے بیٹھتے سن، پھر حضور دیاں بکریاں بھی چرا کے لے آندے سن، واری واری 100 بکری چرا کے لے آندے سن۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے تسی خوش نصیب ہو کہ حضور نالے دین پڑھ دے ہو، نالے جڑا دین دا تقاضا ہے او رسول اللہ دی عزت ہوتے پہرے داری، حضور دی ختم نبوت ہوتے پہرے داری، دین دی پہرے داری۔ صرف اندر بیٹھ کے تسی بخاری شریف دا مطالعہ نہیں کر دے، جدوں بخاری والی جن مالکہ دی جنہاں دی وچ حدیثاں نا بخاری وچ جنہاں دا دی گل آوے تے پھر تسی فیض آباد بھی چلے جاؤ۔ صحابہ جڑا ادب کیتا نا وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتی، امام تقی الدین سبکی فرماندے اے جڑا رب نے قرآن وچ بیان فرمایا نا وتعذروا، ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਆਨਤ ਕਰਨੇ ਚ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖ ਗਏ کہ جدوں حضور دی عزت تے تعظیم دی گل آوے پھر مبالغہ کرنا ہے، پھر دی حد کوئی نہیں، ہاں پھر دی حد کوئی نہیں۔ پھر امام تقی الدین سبکی آگے لکھا کہ وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، حضور دی عزت کرنے صحابہ مبالغہ کر دے سن،
ایسے آ کے عقل میری مک جاندی تے میں رو کے حضرت ابھی بشر بن معرور نو رکھاں سلام کرنا، میں کو اڈے تسی اتنی حضور دی تعظیم کی تھی۔ غزوہ خیبر دے موقع تے یہودیہ عورت نے پوچھا حضور کیڑا گوشت پسند فرما دیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضور دستی دا گوشت، بازو دا گوشت پسند فرما دیں۔ انہیں دستی دے گوشت تے بہت غلیظ قسم دا زہر ملا دیتا، حضور تے حملے آور دی کوشش کی تھی۔ جدوں حضور تشریف فرما ہوئے کھان، حضور نے جدوں بوٹی توڑی وہ گوشت بول پیا، انہیں کہا حضور میرے وچ تے زہر ہے، میرے وچ کی ہے زہر ہے۔ میرے آقا نے تو رکھ دیتا تے بشر بن معرور بیٹھے سن، انہاں لقمہ منہ وچ پا دیتا، وہ جدوں منہ وچ پایا تے وہ فوراً نگل گئے، بس نگلن دی دیر سی انج تڑپن لگ پے، انج کر وہ اتنا زہریلا انہیں بنایا۔ میرے آقا نے سنو ذرا اسا کی حضور دی تعظیم کی تھی، اسی تے انگوٹھے دوسرے باری کوئی نہیں چوم دے، نا جی نہیں چوم دے، میں ویکھدا بڑے بڑے لوگ نہیں چوم دے، ہاتھ بھی نہیں چاہتے، تھوڑے جا ایتھے تک، پھر کیتھے تک، پھر ایتھے تک، پھر جدوں مینوں ویکھدے پھر تھوڑے جا ایتھے تک لے آندے۔ میں آگے چلے آئی تے فائدہ ہی کوئی نہیں، گل وہ ہونی جڑی اندروں اٹھنی۔ ایسے آ کے عقل بندے دی مک جاندی۔ حضور نے فرمایا کہ تانوں سمجھ نہیں سی لگی جدوں تساں منہ وچ پایا تے زہر ہے؟ عرض کیتی جی مینوں پتہ چل گیا سی۔ فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کڈیا؟ این کر دیندے۔ ہن سنو صحابی نے گل کے کیتی، عرض کی تھی حضور میں نے پتہ چل گئے سی تے میں اینج ابتیا اس واسطے نہیں کہ کدھر میرا یہ ابتنا آپ دی طبیعت تے گراں نہ گزر۔ انہوں نے تھا کہ مک نہیں جاندی، اللہ نے ازل انہوں دے دلوں نو ویکھیا سی کہ اینج کرنا بھی صحابی نے بے ادبی سمجھی، اتنا موقع ہی نہیں سی اٹھ کے پرا چلے جاندے، وہ اتنا زہریلا سی تے انہوں جناب حضور دے سامنے جان دے دیتی۔ اے مبالغی دی حد ہے کہ بندہ صرف اینج کرنا بے ادبی سمجھے تے جان دے دے وے۔ نہ رب نے قرآن نازل کیتا، نہ حضور ناراض ہوئے، اس واسطے اگے انہاں امام تقی الدین سبکی فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ ولو استقصینا ما ورد عنہم لطالا۔ جی فرمایا جی میں صحابہ دا مبالغہ بیان کرا نا، انہاں حضور دی عزت کتنا مبالغہ کیتا تے میری کتاب لمبی ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ آگے کی فرمایا وَهُمْ، اے سنو ذرا ایتھے سمجھے نا سی ایک دیگ پکا کے نا سال بعد محفل میلاد دی تے شاپر ایک پکڑ کے کھا کے تے سی حضور دا حق ادا، وہ بھی کھا کے آپوں، ہاں جی اے سمجھتے نا سا حضور دا حق ادا کیتا۔ آگے کی وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ وَهُمْ وَإِن بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقہ۔ اور میں باویں حضور دی شان صحابہ مبالغہ کیتا ہے لیکن حضور دا حق تے وہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ دسو جی جنہ گھوڑے سمندرہ وچ پا دیتے، جنہ پیٹ ہوتے پتھر بن کے 25,000 دے لشکر دے سامنے کھڑے ہو گئے، اس ساریاں گلاں کرن دے باوجود فرمایا حق تے صحابہ دا وہ بھی نہیں ادا، صحابہ حضور دا حق تے پھر بھی نہیں ادا کر سکے۔ وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام۔ امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا، فرمایا جدو ابو بکر عمر عثمان و علی حق نہیں ادا کر سکے، ابو ہریرہ تے بلال حق نہیں ادا کر سکے، سعد تے سعید نہیں کر سکے، انس تے عبد الرحمن بن عوف نہیں کر سکے، تے خالد بن ولید تے ابو عبیدہ بن جراح نہیں کر سکے، تے فرمایا اور کائنات وچ کیڑا ہے جڑا حضور دا حق ادا کر دے۔ حضرت اسلح بن شریک نبی علیہ السلام دا اے اونٹنی دا پالان بندے ہوندے سن، اتنے صحیح ڈگا ڈگو کے اونٹنی ہوتے۔ ایک رات انہاں دا وضو کوئی نہیں سی، انہیں ایک اور صحابی نے فرمایا بھی تسی چک کے نہ اتنے رکھ دیو، صحیح کر دیو تے میں جڑا نا اے نہیں کرنا کم،
رستے میرے آقا جدوں سوار ہوئے تو ظاہر ایک بندہ تجربہ کار ہوئے انہوں پتہ ہوئے تو وہ صحابی جنہیں بدیا انہوں کو صحیح بدا نہ گیا. تو جدوں ایک منزل تے حضور نے پڑاؤ کیتا فرمایا انہوں نے بلایا فرمایا تسی آج میرا پلان نہیں رکھیا اٹھنی تے؟ عرض کیتی جی نہیں. فرمایا کیوں؟ عرض کیتی حضور وضو نہیں سی تے میں بغیر وضو تے پلان نو ہاتھ لانا گوارا نہیں کیا بات کیا بات. اساں کی محبت کر دے ہو تسی میں دسو ہاں ذرا اساں کی کر دیں تسی ہر بندے دی گل سن لیندے ہو کیوں جی. حضرت عباس آپ دے چچا جان عمر وچ حضور تو بڑے نے, عثمان غنی بھی عمر وچ حضور تو بڑے نے, حضرت قباس بن اشیم یہ تینوں دے بارے میں پڑھیا اور بھی صحابہ ہیں جڑے حضور عمر وچ حضور نال بڑے سن. لیکن اے جس کو بھی سوال ہویا نا کہ تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے ہیں جی, عمر وچ تو وڈے سن تے انہاں لفظ بھی وڈا جڑا اپنے واسطے استعمال نہیں کیتا. وہ کہندے سن اکبر, جس صحابی کو چچا جان کو پوچھا حضرت عباس کو تسی وڈے ہو یا حضور, فرما اکبر منی رسول اللہ وانا اسن منہ, فرمایا کہ وڈے تے رسول اللہ یہ جمعہ میں پڑھیا. اتنی گل بھی برداشت نہیں کیوں اساں کی اے گلاں دسن والیاں سن جدنا محبت اینج کرو رسول اللہ نال کہ کافر بھی متاثر ہوئے بغیر رن آیا. یہی لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں کہ تیری ڈڈ وچ کیڑا درد ہے بھائی تو دس, ہاں تیرے دانے اسی لا دیا تو لبیک دے نعرے نہ چڑ کھاندا, جڑا درد ہے وہ دس. درد تینوں نہیں ہے تیرے بڑے نو بھی درد ہے. گل رسول اللہ دی آ جائے تو پھر تو ساری کائنات خاموش ہو جاندی. حضور دا نام آ گیا, حضور دا نام آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. لو جی سانو تو کسے نعرے نہ تکلیف, اے نعرے میں خود لوانا میرے ڈھڈے تک کدی بھی درد نہیں ہویا. اس لبیک دے نعرے نہ کیوں درد ہے؟ اسی تو کدی بھی نہیں کیا بھائی اے تسی کتوں نعرہ کڈیا, اسی کہندے ہیں کام ہے ان کے ذکر سے. وہ نعرے رسالت میں ہوا یا لبیک یا رسول اللہ میں. انہیں جانا انہیں نہیں, اے اور میں بدل دیتا ہے اس میں اشارہ دور دا. ہاں جی یہ زیادی تعظیم ہے. ہاں جی انہیں جانا, بس بھائی انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اتنی بات اے ساڈا دستور ہے, اے دستور ہے. اور اس نہ بھی لوگوں چڑے بس کہ انہیں جانا. ہوں بھائی تینوں کہ تیرے بارے کی کہیے بھائی اسے نو جاڑے انہیں جانا, بس بھائی انہیں جانا, انہیں جانا اور انہیں جانا. اتنی بات بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں, بس انہیں جانا. اے کو پوچھے جی تو دستور کے وے, انہوں نے کہا انہیں جانا. انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا فرق تابا قدم ہر کجا میں نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ای جاز. انہوں نے کہا ایدہ کیا مطلب ہے بھائی انہیں جانا؟ انہوں کہو جلیا اس ایدہ مطلب مولانا صاحب نے سنوے سمجھایا کہ جدو میں رسول اللہ دا سر مبارک دے والاں تو لے کے تے مبارک ناخنہ تک دیکھیا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانا ہے تو ایتھے لا, دل لانا ہے تو ایتھے لا. بس اتنی بات ہے, اس میں ایڈی وڈی گل ہی کوئی نہیں. دل لانا ہے تو ایتھے لا. ہون پھر وہ سر مبارک تو لے کے پاؤں دے ناخنہ تک امام حسن کی فرما دیں میرے نانا جان کیوں جیسا. یہ صرف نہیں دے دعویٰ ہی نہیں دلیل بھی نال ہے.
فرق تاب قدم ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ای جاس کہندا میرا دل نکل کے باہر آن لگا وہ کہندا جلیا دل لانا ہی تے ایتھے لا ہن سر مبارک دے بالا تو لے کے تے مبارک ناخنا تک حضور کے ہو جیسن اے پھر امام حسن خود بیان فرمانا کی فرمانے امام حسن عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیئا نتعلق بی فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين وسائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة الطيف سرى من طلعته والشذ بدا من وفرته اعلیٰ حضرت بریلوی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب الطيف سرى من طلعته والشذ بدا من وفرته اس حدیث پاک دا مختصر جا ترجمہ دل نے گواہی دیتی دل لانا ہے تے ایتھے لا دل لانا ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے ہجرت والے سفر دے دوران ایک پہاڑ تو میں اینج حضور دے نال خادم بن کے حاضر نال چل رہے سی تے اگوں ایک چرواہ آ گیا وہ کہنے لگا صدیق کہ تواڈے نال کون ہیں انہوں نے کہا تو اپنا کام کر تینوں کی لگے تو صدیق اکبر فرمان لگے میں کیا انہاں 100 اٹھ مقرر کیتے یار ساڑی گرفتاری تے کچھ بھی کوئی نہ ہویا کیوں جی مولوی ایک کدی گل سوچے ہی کوئی نہیں کہ کی ہونا ہے یار کی ہونا ہے آخر ایک کہتے مداحنت دا شکار ہو گیا ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے صرف گرفتاری دے ڈر مرنا تو ایک دن ہے پھر ساڑے خلاف جناب تسی بیان بازیاں کر دے رہے ہو ساڑے خلاف نالے ہون او اپنی ذلت دا تسی گال دے توق پایا ہون پھر ساڑے کے خلاف گلا کر دے ہون تے پھر گل وہی ہونی جنہ یار خرید نہ کیتا جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی پیڑے انہاں نوں کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے 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 حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر کہتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشری اور میں رسول اللہ دے مبارک اخلاق اساں ویکھ کے کیا کہ حضور جیسا نہ کوئی ہونا ہے نہ کوئی ہونا ہاں جی عمت فضائل کل العباد کما عمت البریت ضوء الشمس والقمر کہتے ہیں رسول اللہ دے اخلاق تے حسن تے جمال تے عظامہ ساری دنیا تے انج چھا گئیاں جی میں سورج دی روشنی تے چاند دی روشنی چھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
گل ایس حدیث کا ترجمہ تمہیں مزید سمجھ آ جانا ہے. صحابی رسول درباری شاعر اگلی جو آخری شعر آپ دا ہے نا فرمایا لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تساں تو رسول اللہ دی زیارت نہیں کی تھی اساں کی تھی. اسی تانوں دس دیاں حضور دا چہرہ انور کیو جیسی رسول اللہ دے مبارک ہتھیلیاں کیو جیاں سن. انہاں صرف چہرے دی گل کی تھی باقی تو انہاں چھپا کے رکھی. انہاں کیا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا. حضور کی صداقت کے لیے آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا. بس اتنی بات ہے. اتنی گلاں ساریاں جڑیاں لوگوں کو سمجھ نہیں آندیاں مولوی پھر ایویں گھوڑ موڑ کے گل کو ادھر. حضور نے فرمایا نا بعض علم جہالت ہوندے ان من العلم جہلا. حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہون گے. امام ابو داؤد نے اگے وضاحت فرمایا اس کا مطلب یہ ہوندا کہ جیڑی گل مولوی نو آندی نہ ہوئے بتکلف وہ گل قوم دے سامنے بیان کرے. یعنی انہوں آندی نہیں چجدی وہ ایویں قوم دے سامنے جناب انہوں ایویں جناب بڑے مفکر تے فلان تے ڈمکان تے جناب میں چونکہ ایسے تے چونکہ ایسے تے چونکہ ایسے تے چوں چوں نہ تھا. حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہونے فیتکلف العالم کیوں جی الا علمی وهو لا یعلم. عالم کا بتکلف وہ علم بیان کرنا جس کو وہ جانتے ہی نہیں. بس اے بھی حضور نے فرمایا بعض علم ہونے جہالت. بھائی مولویاں حضور دی حد بندی کرنی چونکہ ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر جناب قائدیانیاں دیاں گلاں لیا کے کانے دیاں تے حضور دے مقابلے بیان کرنی ہیں. اے کیڑی ختم نبوت تے بات ہے. ختم نبوت تے بات انجے جے میں صحابہ کی تھی. سبحان اللہ کیوں جی اتنی گل بھی نہیں سنی. ابو مسلم خولانی نو اسود انسی کہنے لگا اور دس ہوئے اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. فرمایا انا اسم و ما اسمع. کی بھونکی جا رہا میں بہرا میں سنیں گو جی. کیا بات ہے کیا بات ہے. انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول اللہ. فرمایا ہاں. انہیں پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا کی بھونکی جانا میں نے تیری گل سنی دی کوئی نہیں. پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے. فرمایا ہاں. انہوں نے کہا تو عجیب بہ رہا ہے جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں جدو حضور دی گل آوے تو اینج کرنا. جی اے صرف ممبر دی گل نہیں سی شیرو اے بھی ذرا سمجھو. انہیں بڑی اگ جلائی ہوئی سی. ہاں نارن عظیم انہیں بڑی اگ جلائی. انہیں کہ اگ جلاؤ اینو وچ سٹنا ہے. اگ ویکھ کے بندہ اینج گل کرے ہو رہے. مسیتی بھی ختم نبوت دی گل چونکہ کرے کہ مسیتی کوئی خطرہ نہ ہوئے تو کی نبی دی عزت تے پیرا دیتا تو کی ختم نبوت ہوتے گل کی. کیوں جی اگ جل رہی ہوئے تے بندہ اینج کرے ہاں حضور اللہ دے نبی ون آخری نبی ون تو کی بھونکدا. انہیں تیسری باری پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں کی بھونکی جا رہا ہوں کی بڑبڑ کر رہا ہوں. اے تیری بڑبڑ میں نے سنی نہیں کوئی نہیں میں تے بہرا. انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ. فرمایا ہاں. انہوں نے کہا نپ کے انہوں آگے چھوٹو ہے. آپ بغیر رسیاں بدے تو آپ آگے وچ چلے گئے. آگے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر واپس آ گئے. او دے جڑے حسن نہ منن والے انہاں کیا اے جڑا نا سمجھ آئی انہاں کیا بھائی اے جڑی تو جالی قسم دی بک بک کرنا نا اے بابی ہوری 2 دن اور رہے تے تینوں کسے نہیں مرنا. سمجھ آئی تو اے جڑی بڑبڑ کرنا ہے نا بابی ہوری جلا وطن کر دے. حضرت ابو مسلم خولانی اتھے اٹھتے بیٹھے تھے مدینہ پاک آ گئے. فقبض رسول اللہ واستخلف ابو بکر. حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے ابو بکر خلیفہ بنا دیے گئے. حضور دی بارگاہ قدس حاضری تو بعد فقامہ الی ساریت من سوار المسجد یصلی. آپ مسجد نبی شریف دے ایک ستون دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھن لگ پے. فبصر ابی عمر حضرت عمر آئے انہاں ویکھیا چہرہ چمکدا ادامہ مختلف. فرمایا لگدا ہے کوئی تازہ تازہ پیرا دے کے آیا. جب انہاں سلام پھیریا تو حضرت عمر قریب چلے گئے. فرمایا فقال من این الرجل. فرمایا جڑیاں کتھوں آیا. قال من الیمن. انہاں کہا جی میں یمن چوں آیا.
سنو جی ساڑھے بارے لوگ سازشاں کیویں کردے اللہ اللہ جی فیض آباد اسی روٹیاں کھان گئے سی روٹیاں واسطے 8 بندے اسی شہید کروائے ہوتے ساڑھے خلاف لوگ گلاں کرنا حضرت عمر فرمان لگے وما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ نو یار ساڑھے یار نو جاننا ساڑھے یار نو جاننا اور جنہوں اگ سٹیا گیا تے اگ انہوں کچھ نہیں کیا انہوں جاننا کیوں جی ایتھے مڑ کے مدینہ پاک تو بھی لوگ مڑ کے آنے ہیں میں کپڑے خرید کے لیا سونا خرید کے لیا اے نہیں پوچھتے یارو در رسول تے حاضر ہے سی وہ منظر کے ہو جیسے حضرت عمر نہیں پوچھا یمن دے حقیق لے کے آیا یمن دے حقیق تے بڑے مشہور ہیں اور میں تو یمن چ آیا عمر واسطے کی لے کے آیا کوئی حقیقاں دا تاجر تے نہیں حضرت عمر ایک ہی گل سی کوئی یار دی گل سنا مولا ایک ہی تے گل سی بس انہیں جانا انہیں جانا حضرت عمر نے یمن دے کوئی حالات اور نہیں پوچھے ہوتا دے جناب روٹی کی ہو جائے تندور کے ہو جائیں تے ہریسہ کے ہو جائے پکدا دے چاول کے ساڑی قوم واپس آ کے مدینہ پاک تو بھی یہی گلاں کر دی او جی اتھے روٹی مل رہی سی تے میں بھی لینے تے لگ کے تے میں آکھیا جی تو جیڑی جیب بھر کے گیا او پیسے کیوں انہاں نوں لائے لوکاں نوں لینے لگ کے صدقے خیراتاں کھاندا رہیا تو کی مولانا حج کر عمرے کرن جاندے نے میں جدو حج تے گیا تے میں انہاں دی روٹی بھی نہیں سی کھادی انہاں سعودیاں دی ہاں میں کہا اسی آئے رسول اللہ واز اسی انہاں دی روٹیاں کھانا ہے میں انہاں دی کوئی شے نہیں کھادی نہ انہاں دی جوس پیتے نہ اپنے کول جے پیسے سن جدو پیاس لگدی سی بندہ جا کے کھا لیندا روٹی تے ایک کھانی ہوندی مڑ کے لینا لگ کے اتنے سارے پاوے پوا کے تے جی میں تے اوتھے مینوں پاوے ملے سن میں کہا تو کھان ہی پاوے گئے سی جے حضور دے واسطے گیا ہوندا تینوں کوئی اور شے بھی لب جانی بدلو اپنے آپ نو اے تو 4 لاکھ روپے لا کے واپس لے آنے او تے خرچ کرو حضور اپوں کھاؤ تے حضور دے مہماناں نوں کھاؤ لوگاں دیاں تعریفاں کرن دے بجائے تے کہو مینوں رسول اللہ نے اتنا دتا دوویں جیباں بھریاں تے بھریاں ہی مڑ کے آ گئیں خرچ بھی میں بڑا کیتا لیکن اقبال کہندا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے اندروں بندہ بھکھا ہوئے تے ایتھے بھی بھوک تے اوتھے بھی بھوک اوتھے بھی صدقے خیرات لوگاں دے کھاندے رہندے اے نہ چھڈ دیو آج عمرے تے جانا ہے پھر اپنی جیب وچ خرچ کرو ٹھیک ہے جڑے مستحق لینے لگ کے کھان سان تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضور دے سامنے بھی منگتے بن کے کھڑو رہندے ہو بھئی جی ایسا فلانے دا حضور دے سامنے عرض کرو حضور منگتا میں تہاڈا فقیرم ہر چ خواہاں میں انہاں دا منگتا نہیں میں تہاڈا منگتا میں تہاڈے کولوں منگسا اقبال کہندا فقیرم ہر چ خواہاں آج تو خواہ حضور تہاڈے در دا فقیراں جو منگساں تہاڈے کولوں منگساں دلے کوہ خراش از برگے کاہم اے مولانا دیو نظر ہے اے اقبال کہندا حضور تہاڈی امت وچ میری اے حیثیت بھی کوئی نہیں اے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جی اتنی بھی میری حیثیت کوئی نہیں تہاڈی امت وچ میری اتنی حیثیت بھی کوئی نہیں لیکن تسی تے اتنے وڈے کریم ہو نا اقبال دے شعراں وچ پاور پا دیو کہ قیامت تک کوئی تہاڈا دشمن ہوئے اسلام دا دشمن ہوئے توحید و رسالت دا دشمن ہوئے صحابہ دا دشمن ہوئے آل بیت دا دشمن ہوئے ائمہ دا دشمن ہوئے سلاطین اسلام دا دشمن ہوئے اولیاء دا دشمن ہوئے اقبال دے شعر سنے بھاویں آپ نے آپ نو کوئی مالا سمجھدا ہوئے میرا شعر سنے تو 2 ٹکڑے ہو جائے حضرت عمر نے کوئی یمن دی کوئی سوغات نہیں پوچھی کوئی اتنا پوچھا ما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ یارا او ساڑے یار دا 10 یارا او ساڑے یار دا 10 یارا انہوں آگ چھوٹے گیا آگ نے انہوں نقصان نہیں دیتا اور 10 یارا او کون سی میں غزاک عبداللہ ابن ایوب انہوں نے کہا او تے عبداللہ بن ایوب ہے ابو مسلم خولانی تا آپ دی کنیت ہے نا نام آپ دا عبداللہ بن ایوب ہے جب انہوں نے اے گل کی تھی نا کہ حضرت عمر فوراً فرمایا نشدتک باللہ انت ہوا اور میں تنو اللہ دی قسم دینا تو ہی تے نہیں کیوں میں تنو قسم دے کے پوچھنا ہوں جنیا تو ہی تے نہیں کیوں جی حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ ناڑو انہوں اپنا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی صاحب کہہ رہے ہیں اپنا یار کہہ رہے ہیں حضور دی عزت ہوتے جے پیرا دیتا تے تابی سن ہو صحابی تے نہیں سن لیکن فرمایا وہ ساڑا یار ہے یار
نے حضور دی عزت تے پیرا تے دیتا تے فرمایا نشہدک باللہ میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا تو ہی تے نہیں قال اللہم نعم ہاں جی ہاں اللہ کی شان یہی ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ نے مجھے ہی منتخب کیا جو اس مالک کا کرم اللہم نعم یہ میرے رب کا فضل تھا کہ خدمت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب تو پھر حضرت عمر اٹھ کے کی کیتا فقبل ما بین عینیہ حضرت عمر اٹھے کہ فرمایا واہ واہ جنیا واہ 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 عمر ہن اتنا ہی کر سکتا اٹھ کے تے فرمایا تھے آپ کے شانی تے بوسہ دیتا فرماؤ میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں ہو تیرے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پوری دنیا نو پریشانی اور پوری دنیا رسول اللہ دی ختم نبوت دے منافق ساڑے اندر دے باہر دے سارے او غازی تنویر قادری ایک لمحہ انہوں نے نہیں باندھا ہاں جی ایک لمحہ انہوں نے پریشان مطلب پریشان ہیں کہ اس منڈے نے پورے یورپ دے وچ حضور دی ختم نبوت دا عالم اتنا بڑا بلند کر چھڑیا پورے کفر تے منافق تے مرزائی تے انہاں مرزائی نواز کٹھے نو دے خلاف جناب او دے خلاف اخباراں سٹوریاں شائع کر دیں اینج کر دیں تسی سٹوریاں کیڑی گل دا ایک بندے نو تسی 27 سال قید سنا دیتی پھر بھی ہضم نہیں ہوندا انہاں کافراں نو نہیں کوئی گل ہضم ہو سکتی چلے اوے تے قرآن دا فیصلہ ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یہودی نصرانی اور انہاں دے یار تے انہاں دے جتنے قریبی لوگ ہیں اس وقت تک مسلماناں نہ راضی نہیں ہو سکتے جدوں تک مسلمان اپنا دین نہیں چھڑدا یہ قرآن دی نص ناروے والے سور نے قرآن کیوں جلایا آخر کسے دنیا تے قرآن نافذ ہے کدھرے او چھڈو اے پرانیاں گلاں سمجھ آئی نا بات اسی عملاً چاہتے ہیں کہ دین لے آؤ تو پھر ناروے کوئی کائنات دا میری آنکھ بھی ویکھی تو نہیں اے تے انگریزوں نے تو لایا نا اس پاسے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے تو کہنا اچھا دکھ ہویا تو دوسرے دن پھر جلا دینا چلے ہوئے دا علاج ہوئی سی جدوں حضور دے خاکے بڑے تے امت جہاد دا اعلان کر کے نہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رہتے ہیں ان گلاں اے پرانیاں امریکہ کا جو یار ہے کیوں جی اے پرانیاں گلاں نہ سنتے ہیں جیسی چٹے داڑھی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے دوسرے دن لینڈ لگ کے امریکی ویزا لے رہے انہیں چھڈو پرے ان گلاں چھڑ دیو میں جاننا ان ساریاں گلاں آخر ایویں نہیں تھوڑا سا کیوں جی کدی زندگی چ بھی نہیں سی سوچا سا کوئی جماعت پڑھانی نہ میں تو ہمیشہ پچھلیاں صفحہ چ سی میں کہتے انہوں نے اگے کرو اے حضرت صاحب نے اگے کرو اے حضرت صاحب نے اگے کرو اسی 14 لاکھ لا کے ایوان اقبال تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرائی سی ساری رات اسی مولویاں دے پیراں تے لیڈراں نوں لائی رکھیا سویرے میرے کو 2 منٹ صرف بچے سن دعا منگن واسطے اسی تو 14 لاکھ لا کے بندہ اپنی تقریراں کرنا 5-5 گھنٹے کہ لوگوں نے یوز کرنا از کہ نہ انہاں نوں اگے کرو مقصد تو انہاں دے ذکر نال ہے نا یہ کوئی کہے نا میرے بارے تو میں تو ہمیشہ پیچھے آ رہا ہوں میں تو ہمیشہ کرسی اپنی کرسی پہلے بھی میں پیچھے بہندا سی او پچھلیاں سمجھ جا کے سننا بھئی یہ کہندے کی ون کردے کی ون ایتھے اندر گل میٹنگ ہو رہی تے باہر جا کے جناب پھر اندر آ کے بس انج قوم نو ٹھڈا ہی کرنا سی کہ کیوں جی دادا صاحب بم دھماکہ ہویا تے مولوی مینوں آ کے کہندا کہنے لگا چلیے میں کہ ہونے تو تسی نعرہ لا رہے سی جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا تو کہنے لگا حضرت صاحب یہ صرف نعرے ہی ہوندے کہ تو مرنا جھڑنا تھوڑا ہے میں کو ایڈے وڈے شہنشاہ دے سامنے بھی جھوٹ مارنے میں تے کھڑا تو واللہ کدی زندگی بھی نہیں سوچا سی تنظیم بنانی
یا ہن بھی میرے ذہن کدی بھی نہیں آیا. میں انہوں کہنا تسی تقریراں کرو, تسی مینوں زبردستی کہندے نہیں ہن تسی بھی کرو. میں تو سٹیج بھی مینار پاکستان دا انہاں نے حوالے کیتا ہوئے کیتی آؤ کیوں میں کوئی مقاصد ہی کوئی نہیں ہے تقریراں کرنا. مقصد تو ہے کہ حضور دا دین آوے طاقت وچ, سانو اقوام متحدہ نہ کرنا پوے, ساڈے کول پاور اتنی ہوے گاپ بندے نہ پتر بڑھ آئے. اتنی گل ہے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا, سمجھ آئی, جڑا اسلام ابو جہل نو بدر وچ لمیا پا دے. ما صنع الملیک غداۃ بدر, حضرت حسان بدر دے آپ قصیدہ لکھیا, بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غداۃ کأن جمعهم حراء بدت ارکانہ جنح الغیوب فوافیناہم منا بجمع کأسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم صوارم مرہفات وکل مجرب حاضر قعوب. آگے کی فغادرنا ابا جال سریا وعقبۃ قد ترکنا بالجبوب. ایڈا وڈا لشکر آ گیا. رب نے ساڑھے تے کس نے کرم کیتا, فرمایا فوافیناہم بنا بجمع, تے اسی انہاں دا لشکر ویج کے پیچھے نہ ہٹے, اسی بھی پھر انجے گئے جویں او آئے. اس دل غاب مرد, اسی پھر جنگل دے بپھرے ہوئے شیر ہوندے نا, صحابہ کہندے پھر بدر وچ اسی انج انہاں دے مقابلے وچ گئے, ساڈے بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن. ہاں جی, اسا رسول اللہ دی قیادت ایک باری نہیں, امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب, فرمایا بڑے بڑے موقعوں تے وڈیاں وڈیاں اگاں بھڑکائیاں انہاں جنگ دیاں, تے اسی اگ ویکھ کے کدی پیچھے نہیں ہٹے, اس اگ نو جفا پا کے لے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرتا, لوگ کہنے بڑی انتہا پسندی کی باتیں کرتا. کیوں جی, بس اتنی بات ہے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. فتح مکہ والے دن سارے نو معافی مل جائے. حضور فرماندے جڑا گھر بند کر دے گا اسی انہوں معافی دیاں گے, جڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں معافی دیاں گے, جڑا حکیم بن نظام دے گھر آئے انہوں معافی دیاں گے, جڑا حرم کعبہ چ آیا انہوں معافی دیاں گے. لیکن وہ ابن خطل وہ متعلق باستار الکعبہ, وہ کعبے دے غلاف نہ لپٹ جائے, معافی عام ہو جائے لیکن گستاخ رسول کعبے دے غلاف نہ لپٹ جائے. صحابہ عرض کر حضور ہن کی کریے, فرمایا اقتلو ہو, اس کو وہی قتل کر. میں اس اسلام دیاں گلاں کر. فتح مکہ والے دن مقام عرج ہوتے کتی دے بچے بچ جان. کیوں جی, کتی دے بچے بچ جان. حضور صحابی نو فرمانا ہے کھڑا رہنا ہے, اے میرا 10,000 دا لشکر گزرے, تے حضور نے فرمایا کتی نو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس اسلام, لیکن ایک انسان کعبے دے نال لٹکے ہویا کیوں قتل ہو گیا, کوئی سمجھو دین. ہاں جی, اے دین بیان. کیوں جی, لوگ سن کہ جی آپ کا, میں کہا پڑھو نا, اے تو کوئی دعویٰ نہیں. کہندی ہے نا کوئی وکھرا پڑھیا, میں کہا وکھرا تو نہیں پڑھیا, ایتھے مولانا تسی نہیں پڑھیا, اے بھی وہی پڑھا رہے ہیں, اے بھی مولانا ہی پڑھا, اے بھی پڑھا, میں بھی وہی پڑھیا, ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. کیوں جی, میں بھی یہی پڑھیا, تسیں بھی سارے یہی پڑھیا. کیوں جی, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مولویاں نوں ہن کمپیوٹراں دی شوق چڑھیا. شکر ہے ساڈے نعمانیاں کمپیوٹر کوئی نہیں, یا اللہ تیرا کروڑا شکر. ہاں ساڈے منڈیاں دے ہاتھ جڑے نے اس تو محفوظ ہیں. ہاں اے صرف پڑھ دے نانا بھی ہو رہا تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. کیوں جی, میں اے حدیثاں پڑھنے, بس اس تو علاوہ سانو شکر پڑھ دیں نال پڑھ دینا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو اتنے منڈے نو تے استاداں نو پڑھن تے پڑھان دی توفیق عطا فرما. کہتے ہیں ہم ان کو معاشرے کا کیڑا فرد بنانا چاہتے ہیں جی, مولویوں نو کمپیوٹر پڑھا کے سکول پڑھا کے کی کہتے ہیں, نہیں ماڈرن ہیں,
ہاں ہم ان کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانا چاہتے ہیں. ان معاشرے یہ بہت بیچارے گئے گزرے. میں کہ تسی سارے گئے گزرے جڑے ہو نا یہ جی محفل کرا کے دکھاؤ. بے شک کیا بات یہ جی محفل سجا کے دکھاؤ. کیوں جی بے شک بے شک گئے گزرے تو تسی ہو. بے شک اے ساڈے منڈے کیویں بیٹھے نا روٹی بھی کھلے گی تو نہیں تو اسی تو ویکھیا سیاسی جماعتوں میں جناب رمضان شریف افطاری تو پہلے ہی سارے ٹیبل خالی کر کے لوگ چلے جاندے. ساڈے منڈیاں دا ویکھنا کوئی ٹیبل وال نہیں. اسی تانوں تہذیب سکھانا چاہتے ہیں. تسی دین داخل کرو یونیورسٹیاں کالجاں تانوں اسی کارآمد بندہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ تانوں 16 سال تو بعد نماز بھی آوے تے نماز دا ترجمہ بھی آوے تے نماز جنازہ بھی آوے تے اودیاں دعاواں بھی آن تے دا ترجمہ بھی آوے تے وضو دے فرائض بھی آن نماز دیاں شرطاں بھی آن نماز دے ارکان بھی آن تیمم کرن دا طریقہ بھی ہوے وڈے نکے دی کوئی تمیز بھی تانوں ہوے ماں باپ دی بھی کوئی ادب احترام تانوں آندا ہو. بے شک بے شک تسی دین داخل کرو. سانو ساڈے کول سارے کارآمد اپنے ایمان نال دسو انہاں وچوں کیڑا سارے سونے قد آور جوان. اے ساڈے بارے الزام لانا جی دینی مدرسے تے او جانے جڑے بالکل معاشرے چ رہے ہوندے کوئی جو اکھ نہیں ہوندی کسی دی لت نہیں ہوندی کسی دا فلان نہیں ہوندا. دسو انہاں وچ کوئی ہے اے بھی اپنے ٹیچر لیاون اسی بھی لیاون. کیا بات ہے اے جے بہوں زور والی گل ہے تے بیڑی پکڑان ساڈے انہاں تسی ایویں ساڈے بیٹھ جاؤ جی کہ ایویں تو ساڈے خلاف سازیاں بیٹھ کے ٹی ویاں تے کر دیو بڑ 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 ایویں ہنگ دیو جی. معاشرے میں جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دین پڑھتے ہیں. نا نا من یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین. میرے آقا و مولا کا فرمان ہے اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین آیا دین آیا دین آیا اے نہ گلا کرو. ساڈا اگر کسی کو بہت پریشانی ہے تو بیٹھ کے گل کر لوے ساڈا اسی تانوں دساں گے. اسی مفت پڑھانے ہیں. کیوں جی اے جتنے طالبہ بیٹھے اسی تہاڈے کدے پیسے لے بھائی کوئی فنڈ کوئی بجلی دا بل کوئی روٹی دا بل. دسواں کائنات جو جو نظام اے امریکہ دا آخری حملہ ہے پاکستان 55 ممالک چوں نے دینی مدارس ختم کروا دیتے. وہ تو یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. وہی جامع ازہر جی پینٹ پا کے بخاری پڑھانے. ساڈے جڑے بخاری پڑھان والے سن وہ تو پہلو بھی نہیں سن بدلے کتے بے ادبی نہ ہو جائے. اسی اپنے اسی جنہ اساتذہ کول پڑھیا وہ پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ کدھر بے ادبی نہ ہو جائے. بڑھاپے دے وچ بھی انج محبت نال انہاں نوں ہوش ہی نہیں سی ہوندی اسی کی پڑھا رہے ہیں. ایک انہاں دی نگاہ ہوندی سی اسی رسول اللہ دی حدیث پڑھا رہے ہیں. تے تسی کی چاہندے ہو پاکستان وچ پینٹا پا کے لوگ بخاریاں پڑھان تے پینٹا پا کے امامت کران تے پھر دینی مدارس دے نال کھڑے ہو. ایسی نہیں بدلن دینا نظام. اتنے دین پڑھایا جانا ہے. تو بہوں سانو نہیں تہاڈیاں ملازمتاں چاہیدیاں. پہلے جڑے پڑھائے نے پہلے انہوں نے تو دیو نا ملازمت. وہ تو تسی خود کیا جی ہمارا کام ہی نہیں ہے ملازمت دینا. ان کا کام ہے وہ تے کرتار بارڈر کھولنا. انہاں دا کام ہے سکھاں واسطے پیسے خرچ کرن. انہاں دا کام ہے مسیتاں تو سپیکر لانے. انہاں دا کام ہے قرآن و حدیث جڑا نصاب وچوں کڈنا. انہاں دا کام ہے مندر بنانے. انہاں دا کام ہے رنجیت سنگھ دا اتنے مجسمہ بنا کے اتنے تھلے لکھنا یہ شیر پنجاب ہے. انہاں دا اے کام ہے. اور کام کوئی نہیں رہا. تے تسی اٹھو تے اپنا پاکستان دی حفاظت کرو تے پاکستان محفوظ ہے تے تسی اسی محفوظ ہاں. پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت بھی نال کرنی تے پھر یہ اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. کیوں جی قطرہ آب وضو کمبر در بہا برطرز خون کیسر بادشاہ سپر پاور دا. اقبال کہندا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ دے جڑے غلام سن نا حضرت کمبر انہوں نے جڑا وضو کیتا نا اس وضو دے پانی دا ایک قطرہ جڑا نا وہ کیسر بادشاہ دے خون نال بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا کیا بات کیا بات. اس طرح قوم تو رنگ و نسل آلہ. اقبال کہندا تیری قوم ہے کہڑے تسی پاسے قوم نو لان لگے ہو. نانا یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند
بہار ہو کے خزاں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. ایسے اقبال گل کیوں جی کر گیا کہنا اب ہمیں وہ بت پرستی کر رہے ہیں لیکن تسی تو شیرو تکڑے رہو نا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں تو پھر اساں بھی نہ کہنا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی ہے پڑھنا سبحان اللہ. کیا بات. تسی دینی مدارس اسی چلا رہے ہیں تو ہانوں کیڑی پریشانی. تسی اپنے اور فنڈ شنڈ اور کرو تے اور جناب انہوں کرکٹ شرکٹ کھلاؤ اور انہوں جناب مری دے ٹور کراؤ. کیوں جی ہاں اتنے اجتماعی جا کے تسی انہوں سیر کراؤ بھائی مری کا پہاڑ ایسے ہوتا ہے پھر برف ایسے گر جاتی ہے پھر اٹھائی ایسے جاتی ہے. یہ بھی تحقیق ہے نا یہ بھی تحقیق کی ایک قسم ہے. یہ بھی کروڑوں روپے لاؤ. ہاں جی کیوں جی یہ بوٹی ایسے تھی تو ایسے ہو گئی ہے. کیا بات ہے یہ کیڑی پاسے تسی کام نو لا چھڈیا. اسی سانو دیو یونیورسٹیاں تے کالج بھی اسی تانوں کارآمد بندے تیار کر کے دیں. کیا بات ہے. کیا بات. ہاں جی کیا بات. اسی تانوں بندے تیار کر کے دیں. کیوں امام احمد رضا کتنے تیار ہوئے تے مجدد الفسانی کتنے تیار ہوئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کتنے تیار ہوئے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کتنے تیار ہوئے. داتا علی اجویری کتنے تیار ہوئے. سلطان الہند کتنے تیار ہوئے. کیوں جی یہ سارے شیر تے مدرسے میں تیار ہوئے تے قیامت تک جڑے شیر پیدا بھی ہونے نا مدرسے وچ ہی تیار ہوئے. باقی رہ گئی تے تعلیم تے اقبال کہندا میں اوتھے ویکھیا کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنا ایک لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی اور پترا سدا مسلمانوں نو غلام بنا کے رکھنا ہے انہاں نو بالکل ادھر ادھر ہلن نہیں دینا. انہاں نو امن دا اتنا سبق پڑھانا ہے کہ رسول اللہ دیاں 100 جنگاں بھی یہ بھول جان. امن دا اتنا درس پڑھانا ہے کہ انہاں نو قرآن دیاں ساریاں آیتاں جہاد تے قتال والیاں بھول جان. ہاں انہاں نو ایہو جہا امن دے سبق پڑھانے کہ صرف مولوی تقریر جہاد تے کر رہے ہوئے تو کہندے نے تے انتہا پسندی کر رہے. ایک صرف بیت المقدس دی اسی گل کریے تے انتہا پسندی. اتھو امریکہ اتھو سورہ دی طرح چل کے اپنی تہذیب پھیلان آئے افغانستان تہذیب گندی پھیلان آئے تے او عدل والا ہے. اسی رسول اللہ دا مبارک دین پھیلان دی گل کریے تے اسی انتہا پسند صرف دین پھیلان دی گل کریے. اتنا انہوں نے سبق کی. پھر اقبال نے کیا کہ وہ دا پیو کہنے لگا لارڈ فرنگی انہوں نے کہا پترا سدا مسلمانوں نو غلام بنا کے رکھنا ہے. انہوں نے کہا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر وال چل پے اے تے پیٹ تے پتھر بند کے 50,000 لشکر دے سامنے کھڑے ہو جائے. اے تے ادھی کھجور کھا کے ایک مہینہ محاصرہ کر دیں. کیوں جی کہا اے تے بڑے ڈاڈے نے اے تے نہیں غلام بن دے. انہوں نے کہا پتر میں تینوں طریقہ دسنا سدا یہ غلام رہن گے کی. انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. انہوں نے کہا پتراؤ تعلیم انہوں نے یہ جی پڑھاؤ یہ خود الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھن تو بعد بھی کمن اسلام امن کا درس دے. حضور دے 27 غزوات تے باقی حضور دے 47 جڑے صحابہ سرایا انہاں وچ سارا جڑیاں جھڑپاں ہوئیاں نو وچ پا کے 100 جنگاں بندیاں. ایک مہینہ تے 6 دن یا 4 دن بعد جنگ بندی. ایتھے 72 سال صرف 2 لڑیاں گئیاں 71 تے 65 والی. یہ ریاست مدینہ وچ ہر ایک مہینہ 4 دن بعد جنگ ہوندی سی. تو کیڑے منہ نال ریاست مدینہ دیاں گلاں کردا کیوں جی ریاست مدینہ وچ تے ایک مہینہ 4 دن بعد جنگ ہوندی سی. تو کہندا ریاست مدینہ تے ریاست پھر ہر ایک مہینے 4 دن بعد جنگ کرو. تسی تو کشمیریوں نو چھڑ دیتا. انہوں نے کہا جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ ہیں باقی انہوں نے کوئی ڈبل روٹی دینی یا انہوں واسطے کوئی ہتھیار چلانا نہیں یہ تو امن عالم کو خطرہ ہے. تو میرے آقا و مولا تھے قبیلہ بنو خزاع واسطے جنگ چھیڑ دیتی. فتح مکہ ہی تاں ہویا قبیلہ بنو خزاع دی وجہ تو ہے. قبیلہ بنو خزاع نال انہاں حضور نے حلیف بنے غزوہ اوتھے صلح حدیبیہ دے موقع تے اے اوتھے ہویا سی بھائی جڑے تواڈے نال رہنا چاہندے تواڈے نال رہن جڑے ساڈے نال. تے قبیلہ خزاع والے نے کہا سی اسی حضور تواڈے حلیف ہاں تواڈے ابا اجداد نال بھی ساڈا اس طرح تعلق رہا. او حضور نال کھڑے ہو گئے تے انہاں نے غنڈہ گردی کیتی انہاں تے راتی حملہ کر دیتا. او حرم وچ نسے تے حرم شریف وچ جا کے مکے حضور تے اج مکہ فتح نہیں ہویا
ادھی راتی انہاں دا ایک جناب راجس انہیں رجز پڑیا، انہیں دیکھا حضور ویکھو ساڈے نال کی بن گئی، اے ساڈے تے حملہ کر دیتا، حرم وچ بھی نہ ساڈے بندے قتل کر دیتے، حضور ساڈی مدد کرو۔ حضرت میمونہ فرماندیاں حضور جلوہ گر سن اس دن میرے گھر، تے کہندے نے حضور وضو فرما رہے سن تہجد دا، تے حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، توجہ، نصرتا نصرتا نصرتا، میں تیری مدد ہوئی، تیری مدد ہوئی، تیری مدد ہوئی، سبحان اللہ میں حاضر، حضور فرمایا میں حاضر، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ کیا بات کیا کیا بات مرحبا مرحبا مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا کہ رات سوتے ہوئے بھی کوئی جگائے، وضو کرتے ہوئے کوئی پکارے بھئی اب مظلوم ہے، تو حضور فرماتے میں آ گیا۔ سبحان اللہ اتشار آگ کٹی جا رہی تھی، کہتے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں کہ 100 تے آج کتنے دن ہو گئے، 114 دن ہو گئے، اج تک انہوں دا کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں نے ایک باری حضور نے آواز لائی، حضور نے خود فرمایا نا وانا فیت المسلمین، حضور نے فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، سبحان اللہ ہاں جی، میں حضور نے اپنے بارے خود فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں۔ اسی حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے حضور کشمیری مسلمانوں دی مدد فرماؤ، یہ سارے مظلوماں دی مدد، برما دی مدد فرماؤ یا رسول اللہ، اپنی امت دے خصوصی نگاہ فرماؤ، انہاں دی خطاواں معاف فرماؤ۔ لو جی ام المومنین فرماندیاں میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ایسی کوئی نہیں، آپ کدے نال گفتگو فرما رہے سے؟ فرمایا وہ قبیلہ خزاع والے نے مجھے پکارا تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ کیا بات مرحبا ایسے پکار دی وجہ تو مکہ فتح ہویا سی، سبحان اللہ حضور 10,000 دا لشکر لے کے تشریف لے گئے، فرمایا میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ تسی کیڑے پر کیڑا اسلام نہیں، کیڑے ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو، قوم کے ساتھ دھوکہ بازیاں کرتے ہو۔ ریاست مدینہ میں تو ہر ایک مہینے کے بعد سوا مہینے کے بعد جنگ ہوتی تھی، اور ریاست مدینہ کے اندر تو کسی سے قرض نہیں لیے جاتے تھے، نہیں قرض لیے جاتے، اور ریاست مدینہ کے اندر تو میدان احد پیچھو آ رہے سن مشرکین، تو حضور نے فرمایا کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مدد واسطے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں ہمیں مشرک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دولت اغیار را رحمت سے مرد، اور رقصہ گرد کلیسا کرد و مرد۔ اقبال کہتا ہے یہ غیروں کی دولت کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، پھر کلیسوں کے درمیان رقص کرتے کرتے اپنا ایمان اور جان سارا کچھ دے دیتا ہے۔ بے شک بے شک اس واسطے میں جڑا دین بیان کرنا، لوگ کہیں جی یہ وکھرا بیان کرنا، تسی میں اپنی ایمان نہ دسو میں کدی وکھرا بیان کیتا ہے؟ تسی بھی انہاں دے نال ساسی کھڑے ہو جاندے، آؤ جی استاد بڑی ڈاڈیاں، تسی بھی مولوی سارے، میں تہاڈے نال بھی گل کر رہا ہاں، تسی بھی میرے خلاف خود گفتگو کرنے ہو، کہندے جی وہ بڑی ڈاڈیاں گلاں کرتے، کیڑیاں میں ڈاڈیاں بندے مارنا، یہ میرے خلاف آپو سازشاں کر دیں، آہو جی وہ بڑے ڈاڈے، کیڑے ڈاڈا پانے بھائی، کی ڈاڈا پانے، خود سازشاں دا شکار ہوندے ہو تسی۔ انہوں نے کہا دس ہو یار انہیں کیڑی ڈاڈی گل کی تھی، وہ تے قرآن و حدیث بیان کرنا، وہ تے رسول اللہ دا اسوہ حسنہ بیان کرنا، وہ تے صحابہ دیا شانہ بیان کرنا، وہ تے سلاطین اسلام دیا گلاں کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا انہاں بابری مسجد کیوں ڈائی پتہ ہے؟ ہندوؤں نو گل بھلی تے نہیں سی نا ظہیر الدین بابر دی، رانا سانگا نو انہیں شکست دیتی، 10,000 دا لشکر سی، رانا سانگا جڑا ہندو سی وہ 80,000 دا لشکر سی، جدو 80,000 دے 10,000 تک کوئی مقابلہ تے نہیں، ظہیر الدین بابر ہے جو اپنے سواری تے سوار ہویا، انہیں نظر پائی تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے۔ فوج جڑی بڑی پریشان ہو گئی، تو پھر قیادت تو قیادت ہوندی، وہ کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات بس اتنی انہیں گل کی تھی، 10,000 نے 80,000 نو لمحہ پا دیتا۔ اے ہندوؤں نو درد رانا سانگے دا، وہ دی مسجد بھی بدل کے پھر مندر بنا دیتی۔ اے درد انہوں نے مکنے کوئی نہیں، ہاں یہ درد مکنے نہیں سکتے، اے ساڑی طرفوں کوتاہی ہو رہی، اسی اپنے بھول گئے، ساریاں گلاں نو بھول گئے، اڑے تے بڑے بڑے قرضے چڑھ گئے، خالد بن ولید دے مزار قبر انور نو جنہ میزائل مارے اسی بھول جانا ہے، اسی اس میزائل دا بدلہ لینا۔ صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جڑا فرانسی جرنل نے بوٹ مارے اسی، انہیں کہا سی عودنا یا صلاح الدین، اسی آ گئے، وہ صلاح الدین ایوبی دا بدلہ دا نہیں سی دینا، او دا بدلہ تے اسی دینا سی، سمجھ آئی؟ انہیں جدو بوٹ مار رہے سی تو پچھو پھر ساڑا کوئی بندہ ہے تو نپ گیا، انہیں کہا تو آ گیا تو میں بھی آ گیا، او دا جواب تو اے بڑھ گا سی، تو کون ہے تو آ گیا تو پھر میں بھی پچھو آ گیا، این گلہ این ہونیاں،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਜਣੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਪਜ਼ਲਾਂ ਤੂੰ ਡੰਗੇ ਟੁਰਦੇ, ਸਭ ਪਜ਼ਲਾਂ ਤੂੰ ਡੰਗੇ ਟੁਰਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਤਨ ਚਗਲਾ, ਚਗਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਦੀਲ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਿੰਡੀ ਗੇਬ ਤੇ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਸ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਸ ਆਂਦੀ। ਅਜੀਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਸ हजरत फारूक आजम वाली गल करके मैं बस गल मुकान दे नेड़े आ रहा। हजरत उमर जदों वेख्या ना भाई, उन्हें पूछा तुसी हो? उन्हें कहा हाँ जी मैं ही हाँ जेड़ा अगे गए सी खत्म नबूवत की खातिर। फिर बोसा दिता पेशानी ते, सुम्मा जा बिही, फिर उन्होंने नप के ले आए, हत्ता अजलसहु बैनहु व बैन अबी बकर सिद्दीक। फिर दरम्यान उन्होंने बिठाया, एक तरफ सिद्दीक अकबर ने बिठाया, एक तरफ 8। इतने खत्म नबूवत के लोगों ने पैरे दिते ने हथकड़ियां लाई जी जी खत्म नबूवत है। सैयद भी अंदर चले गए, हाफिज भी चले गए, अलामा भी चले गए, कारी भी चले गए, बुढ़े भी चले गए, जवान। क्यों जी तुसी खत्म नबूवत की गल करने हो? तुसी जड़ा तो उथे पहरेदार हो फैजाबाद वाले। उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा अंदर कर दो। क्यों ये खत्म नबूवत दी गल्लां करना? ऐथे की है अफजलुल खल्क बादर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ बैठे, क्या बात, क्या बात। ते हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी आना होंदा तो उमर होंदे, दूसरी तरफ वो बैठे। क्या बात, क्या बात। जाहो जलाल एन दरमियान ताबी। सुभान अल्लाह, सुभान उन्हें ये अमल करके दसिया क़यामत तक साढ़े नजदीक इज्जत उदियां ही हैं जेड़ा हुजूर ते कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जी शेखैन ने अमल करके दसिया ना, शेखैन ने अमल की, अबू बकर उमर ने अमल की। क्या बात, मरहबा। एन जदों नाल बैठे ना हजरत उमर दुआ की मंगी। पहले कितने कितने वाकयात उन्हें वेखे, कितने कितने, लेकिन उन्हें फिर दुआ की मंगी। जरा दुआ सुनो ते इस दुआ नाल हमेशा जिंदा रहना है, ऐसे नशे नाल जिंदा रहना है। हाँ जी, ये नशा होवे जेड़ा बंदा एक बारी सुन लवे जांदा ही नहीं, ये तो कब्र ही जी नहीं जाना। क्यों जी बाद 1000 साल अगर बर कब्रम गुजर को नहीं, 1000 साल बाद भी तू मेरी कब्र को गुजरिया ना ते लब्बैक दा उत्ते तू नारा लावी विचों मैं ला दे। ऐडा नशा है। क्यों जी ये ऐडा नशा है। आपने दुआ की मंगी, जरा सुनो। साड़ी खत्म नबूवत ते पैरा किसी को नजर नहीं आया, बड़े बड़े लोगों को नहीं नजर आया। साड़ियां शहादतां किसी को नजर नहीं आया, जेलां नजर नहीं आई, जेलां दी जुल्म सितम नजर नहीं आए। साढ़े जवाना दियां शहादतां, दो आलिम बड़े शहीद, मुस्तनद आलिम शहीद हो गए। इसे मौलाना यूसुफ सुल्तानी और मौलाना मुनीर अहमद नोमानी शेखुल हदीस ये शहीद हो गए। एक किसी को नहीं नजर आया, अगर नजर आया तो इदी जनाब गल नजर आ, इसने ये बात की है। तो मैं असी जड़ियां कुर्बानियां दित्तियां नो, क्यों जी जो जी में आए कीजिए, जो जी में आए कीजिए, लेकिन ये जरूर है कि हर अंजुमन में दावा इस्लाम कीजिए। अकबर इलाहाबादी कहता भी जो मर्जी आए सैकुलर नाल खड़े हो जाओ, बेदीना नाल खड़े हो जाओ,
اسلام دشمنوں نال کھڑے ہو جائے، لیکن پھر یہ ضرور کہنا ہے الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، الحمدللہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ میں ہر سال حج پر جاتا ہوں، الحمدللہ میں بھی عمرے پر جاتا ہوں، الحمدللہ میرے دادا جی 11ویں منانے ہوتے سن۔ ہر انجمن میں دعویٰ اسلام ضرور کیجیے، لیکن جو جی میں آئے کیجیے، جو جی میں آئے کیجیے۔ ہاں جی سید سی نا اکبر الہ آبادی، انہیں گل بڑی وڈی کی تھی، ہاں جی بڑی وڈی گل، کیوں جی؟ سبحان اللہ، بکن تزیین پائے خود ببوٹو ڈاسنو پتلون کہ سر سید خبردارت زراز رسم و منزلہ۔ اکبر الہ آبادی کہنا پہلے مسلمان سویرے اٹھ کے قرآن پڑھنے اور پھر حدیثاں پڑھنے، پھر اشراق پڑھنے، پھر اس تو بعد ماں باپ دے جا کے خدمت بیٹھے پھر اپنے کام کار تے جاندے تے ہن جانے سر سید انہاں نوں ایو جہا راہ لا گیا، سویرے اٹھ کے پہلے بوٹ پالش، بکن تزیین پائے خود ببوٹو ڈاسنو پتلون کہ سر سید خبردارت زراع و رسم منزل۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں اکبر الہ آبادی بڑا جنا آدمی سی نا، کیوں جی؟ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ بہرحال وہ دا بھی کلیات اکبر ملدیاں بازار چ، لیکن پڑھن واسطے بھی کوئی چاچ چاہیے نہ اے نہ بے تکا بے موقع ہی پڑھ دے، کیوں جی؟ ہاں پڑھن واسطے بھی کوئی چاچ چاہیے نہ ہوندا، ہر گل ایویں نکالی بھی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں بندہ آپوں پہلے کہے بھئی میں جڑی گل کر رہا ہے میرے منہ چ جچنی بھی ہے، ہر گل ہر منہ میں جو جچدی بھی کوئی نہیں، نہ ہر بندہ وہ گل کر سکدا، نہ وہ موقع ہوندا گل کرن دا۔ ہاں جی توجہ جی، حضرت فاروق اعظم انہوں نے درمیان وچ بٹھا کے افضل الخلق تے پھر دو تھوڑے ہونے، اتنے تو ٹھٹھ لگ گیا ہونا، اتنے تو پورا مدینہ آ گیا ہونا، پھر حضرت ابو ہریرہ بھی ہونے، سارے بڑے بڑے شیر اتنے بہ گئے ہونے، پھر حضرت عمر گل کے کی تھی۔ لاؤ جی سنو، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ سبحان اللہ، میں میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہیں دی، اس نے مجھے موت نہیں دی، اس کا رب کا میرا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہیں دی۔ کیوں جی؟ حتی ارانی، کیوں بھائی؟ را یرا تو مانا ویکھنا ہے نا، تو انہوں باب فعال ہوتے لے گئے، حتی ارانی، ارا یری اراتن فہوا، یہ مطلب اے وے کہ میں تو یہ کہنا ہاں بھئی دین پڑھو تے استاد پڑھان، ٹھیک ہے؟ تسی صرف ناب پڑھاؤ، انہاں نوں ول کر کے پڑھاؤ، دین بھی ول کر کے پڑھاؤ، تاکہ آن والی نسلاں دین بیزار پیدا نہ ہوں، جی ہاں دین نال محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں۔ پاکستان ہوتے جڑیاں آفات و بلیات نازل ہو رہی ہیں یا جنہ دی تیاری ہو رہی تاکہ وہ چھٹ جائیں اور اتنے امن تے سکون آ جائے، اتنے رسول اللہ دے غلاماں دا دور دورہ ہو جائے، اور جیڑا ساڑے وڈیاں نے اللہ نال وعدہ کیتا سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، اس وعدے ہوتے عمل ہوئے، انہاں وعدہ تے سچا کیتا نا وڈیاں ساڑے جدوں پاکستان بنیا، ہن انہاں نوں پریشانی ہوئی اس وعدے نال کہ مذہب کا نام استعمال نہیں کرنا، حالانکہ مذہب استعمال ہویا تے پاکستان بنیا، بے شک بے شک، مذہب استعمال ہویا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، تاں سارے نے نعرہ لایا، پھر لوگوں نے جانا دیتی ہیں، اپنے سب کچھ قربانیاں دیتی ہیں۔ یہ ہن انہاں نوں پریشانی آ گئی میں ساڈے وڈیاں کولوں یہ جڑی یہ کہندے نے ساڈے وڈیاں کولوں خطا ہو گئی، خطا انہاں کولوں نہیں ہوئی تواڈے کولوں ہوئی، بے شک، وہ تو بڑے لوگ سن تے انہاں دی نیتاں بھی صحیح سن، تسی ساڈے پڑ پے ہوئے ہو جائے کہ جڑے جناب کدی سکھاں نال یاری لائے، کدی ہندوؤں نال لائی کھڑے، کدی عیسائیاں نال لائی کھڑے، کدی یہودیاں نال لائی کھڑے، کدی برما نے مندراں دی انہاں نوں تیاری شروع ہو گئی، کدی بت متاں نال ملاقات کر رہے ہو بھائی تساں برما دی بچیاں دی کباب بنا کے کھا دین، اس واسطے میرے نال آ کے ملو، میں ویکھاں بھائی تہاڈیاں صحتاں کیویں بنیاں ساڈیاں دھیاں دے کباب کھا کے۔ توجہ جی، حضرت عمر کی عرض کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے موت نہیں دیتی، سبحان یہاں تک کہ تو نے مجھے دکھایا اللہ، رسول اللہ کی امت میں وہ شخص کہ جس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے میرا اعزاز ہے، دیکھو جی، یعنی حضرت عمر اپنا اعزاز بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے یہ جنا وکھایا کہ جس نو حضور دی ختم نبوت دی خاطر اگ سٹیا گیا تے اگ انہوں کچھ نہیں کیا، وتقدم علی ابی بکر، کیا بات، وہ پھر ظاہر اتنی دیر انہیں بہنا نہیں سی نا وچ،
ادب تو جان دے سن اور اٹھے فوراً ابو مسلم خولانی صدیق اکبر نو کہنے لگے حضور استغفر لی اج میرے واسطے تسی دعا منگو تے صدیق اکبر پتہ ہے کو کی فرمایا انتا حق و بہا حق ہے انما انت القیت فی النار فلم تحترق فرمایا بھاویں میں بڑیاں شانہ والا ہیں کوئی شک نہیں لیکن آج تو دعا مانگنی میرے واسطے سبحان اللہ کیا بات انتا حق و بہا اس میں تفضیل ہے فرمایا جتنا مجمع لگیا نا سارے مجمع وچوں آج تو دعا کرن دا بڑا حقدار ہے تے نال وجہ بھی بیان کیتی انما انت القیت فی النار فلم تحترق فرمایا جنیا اور تینوں ختم نبوت دی حفاظت دی خاطر اگ چھوٹیا گیا اگ تینوں نہیں جلایا آج تو میرے واسطے تے سارے صحابہ واسطے تو دعا کر سبحان اللہ بس اتنی بات ہے بس اتنی بات ہے حضور دی عزت تے کم کرو تے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیو دین دے گلاں کرو لڑنا نہیں کسے نال نہ اے کوئی ساڈا مقصد ہی کوئی نہیں انشاءاللہ ایک دن آنا ہے صدت ظلم دیاں راتاں نہیں نہ رہنیاں یہ راتاں چھٹ جانیاں لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین جذبات سے کیا ہوتا ہے ورنہ کیا حالی تقریر اینج کر کے اینج کرنا کی ہونا ہے جب تک تسی عملاً جتھے بھی بیٹھے ہو جتھے بھی کھڑے ہو جس جگہ بھی راندے ہو تو کہو یار حضور دا دین لے آنا ہے یار حضور دا دین تخت ہوتے لے آنا انہوں نے کہا کنج لے آنا ہے انہوں نے کہا محنت کرو پھر آپ آ جائے اسی نہیں ویکھا کہ ساڑی نسلیں ویکھ لین گی وہ نہیں ویکھنی انہوں نے کوئی تے ویکھے گا نا یار لیکن اسانوں کو بنیاد تے رکھنی پیਣੀ نا عمارت تاں ہی تے تعمیر ہوگی بنیاد ہی اساں کوئی نہ رکھی تے عمارت کیویں تعمیر ہونی تو اللہ تعالیٰ جامعہ کو آباد رکھے اساتذہ کو آباد رکھے طلباء کو آباد رکھے انتظامیہ کو آباد رکھے معاونین کو جو اعلانیاں بھی کرتے ہیں اور چھپ کر بھی مدد کرتے ہیں جامعہ کی اللہ ان سب کو اور جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اللہ انہاں دیاں قبراں نو مزید نور نال بھر دے گا اور آج تک جڑے تھے پڑھدے پڑھاندے رہے خدمتاں کردے رہے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے اور تا صبح قیامت حریص اور لالچی لوگوں سے یہ جامعہ محفوظ رہے اور دین کا کام یہاں ہوتا رہے جب بھی کوئی اس کا برا ارادہ سوچے تو اللہ اس کا برا ارادہ اس کے گلے کے اندر ڈالے اور یہاں رسول اللہ کے دین کا کام کرنے والے بھی مخلصین رہیں اور کرانے والے بھی مخلصین رہیں پڑھنے والے بھی مخلص رہے پڑھانے والے بھی مخلص رہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا